الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اگر بسنے کے لوگ ایمان لاتے اور اگر تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ وہ دائمی پیشکش ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اہل زمین کے لیے فراخ دلی سے کی گئی ہے، نعمتیں زمین کی اور نعمتیں آسمان کی۔ آیت مختصر سی ہے لیکن دو باتیں تو صاف ظاہر ہیں۔ اول یہ کہ آسمان و زمین دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لدے ہوئے ہیں، وہ محض دیکھنے اور دل بستگی کے سامان نہیں ہیں، ان کے اندر وہ تمام ساز و سامان پنہاں ہیں جو زندگی کے لیے راحت ہے، عائش کا سبب بنیاد ہے۔ نہ تو یہ زمین محض سپاٹ ہے اور نہ یہ آسمان سائبان محض ہے۔ اگر زمین کے اندر مسلسل کھدائی کی جاتی رہے تو ہماری آنکھیں یہ دیکھ کر چندیا جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے اندر اس قدر لاتعداد خزانے چھپائے گئے ہیں جو نادر بھی ہیں وافر بھی۔ انسان کو پالنے کی خاطر پالنے والے نے کیا کیا دولت زمین کے اندر چھپا رکھی ہے، ہمیں کیا معلوم۔ دوم یہ کہ یہ نعمتیں ویسے تو تمام جہان والوں کے لیے مختص ہیں، لیکن کبھی ختم نہ ہونے والی ان نعمتوں کی یہ مقدار اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان قوموں ملکوں کے لیے خاص وقف کی ہے جو مسلم ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ پھر یہاں بغاوت سرکشی نہ ہو، ہر معاملے میں لوگ اللہ کی منشائی کو سامنے رکھیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اوپر آسمان کے خزانوں کی جو بات کی گئی ہے تو جاننا چاہیے کہ ان خزانوں سے آخر رب تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ کیا محض وہی بارشیں جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے کئی مقامات پر فرمایا کہ وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہارے ندی نالے سیراب کرے گا، تمہیں ایک خاص مدت تک زمین میں باقی رکھے گا؟ ہاں، یہی بارشیں اور زمین کے باسیوں کے لیے جو لامحدود پوشیدہ اور ظاہری خزانے ساتھ لے کر اترتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ پانی کو ایک خاص مقدار سے زمین پر وقتاً فوقتاً نازل کرتا رہے اور دھواں دار بارشیں ملک و قوم کا مقدر بن جائیں، تو زمین ان نعمتوں سے کس قدر فیض یاب ہوگی۔ عمدہ فصلیں لے لائیں گی، نت نئے اقسام کے پھل، غلے، سبزیاں ہم وقت دستیاب ہوں گی، پینے کی شیریں پانی کی فراوانی ہوگی، زیر زمین پانی کا ذخیرہ بڑھتا جائے گا، ملک پھلے گا پھولے گا، اقتصادیات فروغ پائے گی، ہر نوع کی فصلیں لے لائیں گی، اور ہزاروں کی تعداد میں چشمے ٹھاٹھے مار رہے ہوں گے کہ انسان حیوانات کے لیے اصل سامان زیست یہی تو پانی اور غذا ہے۔ آسمان سے برسنے والا پانی نہ ملے یا کم سے کم ملے جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے تو انسانوں کے ساتھ جانوروں کے لیے بھی وہ زندگی موت کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ جانور نہیں، ہمارے خدمت گزار ہیں، زندگی بھر کے ساتھی، گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں، گدھے، اونٹ وغیرہ، جن میں سے ہم کئی بار برادری کا کام لیتے ہیں اور کئی سے دودھ اور گوشت کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ان کے لیے چارہ، دیگر خوراک، خود پانی بھی کس قدر لازمی حیثیت رکھتا ہے۔ بے زبان جانور ہمارے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، زندگی کو آسان سے آسان تر کرتے ہیں۔ درندے، شیر، ہاتھی، بھیڑیے وغیرہ بھی انسانی زندگی کا غصن مانے جاتے ہیں، اور پانی تو سبھی کے لیے لازمی عنصر ہے۔ پانی نہ ہو تو فصلیں نہ ہوں، پانی نہ ہو تو باغات نہ ہوں، پانی نہ ہو تو شیریں پانی مفقود ہو، پھر زندگی سس کا مرنے لگے، بکھرنے لگے۔ دوسری طرف زمین ہے جو یہاں سے وہاں تک پھیلی ہوئی ہے، لامحدود لا انتہا ہے۔ پروردگار عالم نے اس کے اندر بھی آسائش کی خاطر غلوں، فصلوں کے علاوہ ان گنت اقسام کی معدنیات اور قیمتی پتھر بھی مدفون رکھے ہیں۔ صحیح معنی میں اگر انہیں بھی برآمد کر لیے جائے تو ملک و قوم کی قسم بدلنے میں وہ کس قدر اہم کردار نہ ادا کریں گے۔ قرآن نے کئی مقامات پر انہیں زمین کے اندر کا بوجھ اثقال کہا ہے، وہ بوجھ ہیں لیکن ایسے جنہیں پانے کی تمنا ہر ملک رکھتا ہے اور جنہیں پا کر زندگی سجنا سنورنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر وہ سمندر جو زمین کے سینے پر ٹھاٹھے مارتا پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے، جس کی سرحدیں کہیں ختم ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ زمین کے باسی کی رحمت افتخار میں وہ سمندر بھی لا انتہا اضافہ کرتا ہے، اسی کے بل بوتے پر انسان ساری دنیا کو کنگالتا ہے، بھاری بھاری مشینیں ادھر سے ادھر منتقل کرتا ہے، اسلحے اور جنگی جہاز ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچاتا ہے، انگنت آبی جانوروں سے اپنے لیے عمدہ غذا حاصل کرتا ہے، اندر پاتال میں جا کر اللہ تعالیٰ کے انمول خزانے دریافت کرتا ہے، جہاں سیپ ہیں، موتی ہیں، تیل کے قیمتی ذخائر ہیں، وہ خزانے جن سے کسی ملک کی گری ہوئی معیشت آسمانوں تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ سو انسان اور اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہیں، نیکیوں کو فروغ دیں، برائیوں کو دبائیں، زمین کو جنت میں تبدیل کریں، تو ان کے پیروں تلے کی یہ زمین اور ان کے سروں پر چھائے ہوئے یہ آسمان
ان کے لیے سربلندی کے سبب بن جائیں گے۔ زمین اپنا سارا بوجھ ہر آن نکالتی رہے اور آسمان ہم وقت اپنی رحمتیں انڈیلتا رہے، ریاستوں کے پاکباز حکمران حیران ہو کر سوال کرتے رہیں کہ یہ سارے خزانہ الہی، یہ قیمتی پتھر، یہ لامحدود کوئلہ، تانبے کی یہ انگنت مقدار، تیل کی یہ بہتی ہوئی دھار، چمکتے دمکتے یہ سونا چاندی، ابلتی رہنے والی یہ لامحدود گیس تو نے ہمارے لیے کیوں اور کہاں سے فراہم کی ہے؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک طرف آسمان اپنا میٹھا صحت بخش ٹھنڈا پانی ندی نالوں چشم کی صورت میں زمین پر لنڈا رہا ہوگا، اور دوسری طرف زمین ہر آن کوئی نہ کوئی مدفون قیمتی خزانہ باہر نکال کر پھینک رہی ہوگی۔ کیسے بھول جاتے ہیں ہم کہ مدینہ کی خالص اسلامی ریاست کے قیام کے بعد جبکہ اس کی تمام آبادی مدت دراز تک متقی پرہیزگار رہی، تو صحرا اور ریگستان کے اس وسیع علاقے میں پروردگار نے صحابہ کرام کو اسی زمین میں آسمان سے اس قدر خزانے فراہم کیے کہ وہ کبھی کبھی فی الحقیقت یہ خدشہ محسوس کیا کرتے تھے کہ جنت کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں انہیں یہی اس دنیا میں تو نہیں دے دی ہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں اس انداز سے بیان کیا ہے کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور اگر تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان زمین سے خزانے اڈیل دیتے۔ ہاں اور اس کی خاطر شرط یہی رکھی کہ اس کے بندے تقوی کی روش اختیار کرتے رہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ کتنی ممالک ہیں جہاں معدنیات نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، کتنی ریاستیں ہیں جہاں بادشاہیں بس تبرک ہی کا دوسرا نام ہے، اور کتنی ممالک ہیں جو سمندر کی نعمتوں سے یکسر محروم ہیں۔ خوش سالی سارے سال ان کا مقدر بنی رہتی ہے اور نتیجے میں وہ کبھی ایک ملک پھر دوسرے ملک کے غلام بنے رہتے ہیں۔ پاکستان کی زمین بھی اپنے خزانے لیے پاکباز حکمرانوں کی منتظر ہے، پکار رہی ہے کہ ہے کوئی نیک نفس حاکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ملک میں اس کی فرما روائی کا سکہ جاری کرے، ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو مملکت کو اصل معنوں میں شریعت میں ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف اعلان کرتا ہے کہ افائی عہد اس کے لیے کوئی مشکل امر نہیں۔ سو اے لوگو، اے حکمرانوں، اسی اللہ کے نام کے گن گاؤ، پروردگار کے فرمان پر چلو، اسی کی شریعت کو مملکت قانون قرار دو۔ پھر دیکھو آسمان زمین سے تم پر نعمت کیسی بارش برسی ہے اور کیسے اللہ تمہیں دنیا کی تمام طاقتور ممالک سے بے نیاز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمت قدر کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔